بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے، پیش کرتا ہوں۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، تو عنوان ہے بھولے بسرے لوگ۔ اس سلسلے میں آج جناب منیر ڈار، پاکستان ہاکی کا ایک روشن باب، ان کے بارے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہاکی کے لیجنڈ کھلاڑی، سابق ماہ ناز فل بیک اور کپتان منیر ڈار ایک دلچسپ اور پرکشش شخصیت کے مالک ہیں۔ لاہور کی ثقافتی زندگی میں وہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ پاکستان کراٹے فیڈریشن کے صدر اور لاہور ریس کلب کے ایک سرکردہ رکن ہیں۔ منیر ڈار کو چھوٹے بڑے سبھی پیار سے چاچا منیر ڈار کہتے ہیں۔ ہاکی کے بارے میں ان کے اپنے نظریات ہیں۔ درج ذیل مضمون میں انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی ہاکی کے لیے خدمات اور ہاکی کو زوال سے نکالنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ انٹرویو، جو پاکستان میں کھیلوں کی ایک نامور شخصیت سلیم بٹ نے کیا ہے، خصوصی دلچسپی کا حامل ہے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اولمپئن منیر ڈار سپورٹس کی دنیا کے ایک درخشندہ باب ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی محنت، فنی مہارت، لگن سے ملکی وقار اور عزت کو چار چاند لگا دیے۔ ان کی کوششوں نے پاکستان کو فتوحات سے ہمکنار کیا، کھیلوں کے عالمی میدان میں پاکستان کا جھنڈا سر بلند کر کے دنیا کو حیران کر دیا، اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا۔ نمبر 1، میلبورن اولمپکس 56 میں سلور میڈل جیتنے والی ٹیم کے رکن تھے۔ نمبر 2، ایشین گیمز ٹوکیو میں گولڈ میڈلسٹ ٹیم کے رکن۔ نمبر 3، روم اولمپکس 60 گولڈن میڈل ٹیم رکن۔ نمبر 4، ایشین گیمز 66 بینکاک سلور میڈل ٹیم رکن۔ آپ کا یہ امتیاز بھی ہے کہ آپ نے 3 اولمپکس اور 3 ایشین گیم میں پاکستان کی پروقار انداز میں نمائندگی کرنے کا شرف حاصل کرنے کے علاوہ بے شمار ملکوں میں ہاکی کا عمدہ کھیل پیش کیا۔ ذاتی کوائف، آپ 28 مارچ سن 1935 کو امرتسر میں ایک پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا۔ آپ کے والد صاحب نے روڑکی سے 1931 میں انجینئرنگ پاس کی، جبکہ مسلمان خال ہی ایسی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میرے سب سے چھوٹے چچا شاد امرتسری، جو کہ بہت نامور تھے، ریڈیو پاکستان میں اسٹیشن مینیجر تھے۔ انہوں نے 1946 میں ایم اے کیا، جبکہ پنجاب اٹک سے جالندھر تک تھا۔ بدقسمتی سے وہ بہت جوانی میں 46 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ہاکی کا آغاز 1950 میں آپ کے والد چیچو کی مریاں میں ایس ڈی او بطور سیکشن انچارج زراعت تعینات تھے، جہاں یہ لوگ امرتسر سے آنے کے بعد 1950 تک رہے۔ اس کے بعد آپ کو دل محمد روڈ لاہور نزد دیال سنگھ کالج مکان الاٹ ہو گیا، جس کے ساتھ ہی دیال سنگھ کالج گراؤنڈ تھی۔ آپ کے تیسرے نمبر کے چچا خواجہ نذیر اسکواڈن لیڈر تھے۔ وہ ہاکی کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن وہ امین سنز انارکلی کی بنائی ہوئی ہاکی گھر لے آئے۔ آپ کا سارا خاندان کرکٹ تو پہلے ہی کھیلتا تھا۔ آپ نے وہ ہاکی اٹھائی اور دیال سنگھ کالج گراؤنڈ، جو کہ آپ کے گھر سے 50 میٹر دور تھی، چلے گئے، جہاں خواجہ اسلم، سعید میمی وغیرہ تھے۔ کیونکہ امرتسر روز کلب وہاں پریکٹس کیا کرتی تھی،
خواجہ اسلم بعد میں ہاکی میں آپ کے استاد بھی بنے۔ آپ پہلے کارسن میں بطور اوپنر کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ آپ پہلے کٹرا خزانہ ہائی اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور پھر 9ویں 10ویں چشتیہ ہائی اسکول سے کی۔ جب میں 9ویں میں تھا تو میں ڈسٹرکٹ ہاکی ٹیم میں سلیکٹ ہو چکا تھا، جس میں خرم، نیاز خان، شیری، اے جی خان، شاہ رخ شامل تھے، اور 9ویں جماعت میں آپ نے لاہور ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کی۔ کٹرا خزانہ اسکول چھوڑنے کی بھی اپنی کہانی ہے، جہاں اسکول انتظامیہ نے غلام حیدر واہی مرحوم سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسکول ہاکی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا۔ منیر ڈار نے ان کے ماتحت کھیلنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ تو اسکول 11 میں بھی نہیں آئے تھے اور میں لاہور ڈسٹرکٹ کا پلیئر ہوں، لہٰذا کپتان مجھے بنایا جائے۔ انہوں نے میری بات نہ سنی۔ میں نے اپنے ساتھ 4 لڑکے اٹھائے اور چشتیہ ہائی اسکول میں داخل ہو گیا، اور پھر سیمی فائنل میں ہم نے انہیں 4 گول سے ہرا دیا، اور پھر وہاں سے میٹرک کر کے گورنمنٹ کالج داخل ہو گئے۔ گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر میں تھے تو یونیورسٹی ٹیم میں آ گئے، اور پھر 1956 میں میلبورن اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی، جہاں ٹیم نے پاکستان کا پہلا سلور میڈل جیتا۔ مجھ میں اتنا اعتماد تھا کہ میں نے 1952 میں ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں میلبورن اولمپکس میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا۔ شاید آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قریب ہو کر سن لی، یا پھر ان کی ماں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آج میں جو بھی ہوں اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ اس زمانے میں کوئی ایسا شخص جو دعویٰ کرتا اس سے لوگ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ اوئے یہ گاٹا ہے، اور شاید یہ لوگ مجھے بھی گاٹا ہی سمجھتے ہوں، لیکن میں 55 کی نیشنل چیمپئن شپ میں پینلٹی کارنر کے ذریعے 19 میں نے گول کیے، جو ریکارڈ 30 سال بعد حسن سردار نے توڑا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ناک آؤٹ ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، لیگ بھی کچھ نہیں ہوتی تھی۔ فائنل میں ہم نے آرمی کو 4 حصہ گول کیے، جو فائنل کا آج تک ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد 5-1 بھی ہوا، جو ریکارڈ ہیں، جو 74 میں پی آئی اے کے سرگودا کو انگراس کیا ہے، جو کہ ریکارڈ نہیں، ریکارڈ پہلا ہی ہے۔ آرمی کی ٹیم میں بریگیڈیئر عاطف کے ساتھ 11 پاکستانی پلیئر تھے، اور ہم ریلوے کی طرف سے کھیل رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد پاکستان کیمپ میں آ گیا۔ 56 میں جب نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی تو پہلے دن ہم نے وہ ڈرا کیا، دوسرے دن ہم آرمی سے ہار گئے۔ وہیں سے میں مزید پر اعتماد ہو گیا، میں ان سب کو لے دے جاؤں گا۔ اس کے باوجود کہ 6 فل بیک پہلے ہی ٹیم میں شامل تھے، جن میں اختر حسین 30 انڈیا اور پاکستان دونوں کی نمائندگی کر چکے تھے، اصغر علی خان جو کہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے تھے، اور میں سمجھتا تھا وہ مجھ سے اچھا پلیئر ہے۔ جہاں وہ کھیلتے تھے میں اسے دیکھنے جایا کرتا تھا، یہ بال کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، کلیئرنس کیسے کرتے ہیں، اور اس کی انٹرپشن کیسے کرتے ہیں۔ میرے حساب میں وہ آئیڈیل پلیئر تھے۔ منظور باجوہ مرحوم، خرم، نیاز خان، عاطف، قمر علی سٹینڈ بائی تھے۔ پہلے ایشیائی گولڈ میڈل کی کہانی۔ فائنل میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ جب ایسے حالات ہوں تو بہتر گولڈ ایوریج کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے 19-0 کیے، انڈیا نے 1 کے مقابلے میں 16 کیے۔ ان 19 میں سے میں نے 8 گول کیے اور ورلڈ ریکارڈ بنایا، جو آج تک قائم ہے۔ میں نے ایک قطار میں 5 گول کیے، اور کوریا نے مقابل 1 ہیٹرک کی۔ ہم نے کوریا کو 8-0 سے ہرا دیا، جبکہ انڈیا نے انہیں 2-1 سے ہرا دیا، اور اس طرح ہم یہ گولڈ میڈل جیتے۔ خاندان۔ آپ 28 مارچ 1935 کو امرتسر
میں پیدا ہوا آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا اور بیٹی نہ ہونے کا انہیں کافی دکھ ہے۔ بچوں میں توقیر ڈار نے پاکستان کی نمائندگی 84 اولمپکس میں کی اور گولڈ میڈل جیتا۔ ایشیا کپ گولڈ میڈل، چیمپئنز ٹرافی سلور میڈل جیتے ہیں۔ اذلان شاہ کو لاہور اور جو 3 ورلڈ کپ کھیلا، ساتھ ہی میرا چھوٹا بھائی تنویر ڈار بھی کھیل رہا تھا۔ پاکستان کی عمر 56 سال میں 28 سال تک رائٹ فل بیک پوزیشن میں میرے خاندان میں ہی رہے ہیں۔ میں 1955 سے 1967 تک 13 سال کھیلا، وہاں سے 73 تک میرے بھائی نے یہ جگہ لی اور 93 تک اس کے بعد میرا بیٹا آ گیا اس پوزیشن میں جو 6 سال رہا۔ تینوں اولمپکس جس میں گولڈ میڈل جیتے گئے، ہر دفعہ میری فیملی کا کوئی رکن پاکستان کی طرف سے کھیل رہا تھا، جو ورلڈ کا ریکارڈ ہے، کسی اور خاندان کا یہ ریکارڈ نہیں۔ سوال: اپنے بھائی تنویر ڈار کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب: تنویر کو میں نے کبھی بھی بھائی نہیں سمجھا، میں نے اسے اپنا بیٹا ہی سمجھا، اور یہی بات میں نے اپنی زوجہ کو پہلے دن ہی بتا دی کہ ہمیں خدا نے پہلے ہی تنویر ڈار کی صورت میں بیٹا دیا ہوا ہے، اسے اپنے بیٹے کی طرح ہی رکھنا ہے، اس کی پڑھائی لکھائی اور شادی تمہارے ذمہ ہے۔ اور میری بیوی نے بھی یہ عہد نبھایا۔ دوسری طرف تنویر بھی اپنی بھابھی کی ماں کی طرح عزت کرتا تھا۔ ایسے ہی اس کے بعد خدا نے ہمیں 3 بیٹوں سے نوازا۔ وہ ذرا لاپرواہ بد پرہیز تھا، اسی وجہ سے وہ جلدی ہم سے جدا ہو گیا۔ اس کی وفات سے 2 ماہ قبل جب وہ عمرے پر جا رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ اپنے آپ کو زخمی نہ ہونے دینا۔ اس سے پہلے میں اس کا انگوٹھا کٹوا چکا تھا، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے گنگرین ہونے کا خدشہ تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا اور میں نے ڈاکٹر کی موجودگی میں اسے بتایا کہ مستقبل میں آپ کے پاؤں کا کوئی بھی زخم آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ وہ عمرے پر جا رہا تھا تو میں نے اس کو لاہور بلوایا اور یہاں وہ اپنے بڑے بھائی، اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ آیا۔ میں نے اسے بٹھا کر سب کے سامنے کہا کہ دیکھو، وہاں عمرے پر آپ نے ننگے پاؤں نہیں چلنا، بلکہ میں نے اسے ہلکے سے لیدر شوز بنوا دیے کہ آپ ان کے ساتھ پھر لینا، اور ساتھ ہی کہا کہ صفا مروہ دوڑ کر نہیں کرنا بلکہ ٹرالی پر بیٹھ کر کرنا۔ بعد میں اس کے بیٹے تنصیر نے مجھے بتایا کہ وہ جب ٹرالی لایا تو باپ نے اسے جھاڑ دیا کہ واپس لے جاؤ۔ کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ مر جاؤں گا نا، میں یہ سعادت دوڑ کر ہی حاصل کروں گا۔ وہ جہاں اس کو پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اس نے چپکے سے ان کو کاٹ کر پٹی لپیٹ لی، بس پھر ان میں پس پڑ گئی۔ اس کے بعد وہ 10 دن دبئی رہا اور چھوٹی بچی کی شادی کے لیے شاپنگ کرتا رہا اور بد پرہیزیاں ہی کرتا رہا۔ 15 دن کے بعد جب وہ کراچی واپس آیا تو گر گیا۔ اس کی بیوی کا فون آیا کہ وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ میں، میرا بیٹا توقیر اور بھانجی اور بیوی کراچی پہنچے، جہاں دیکھا کہ وہ کومے میں تھا۔ درمیان میں ایک دن اسے ہوش آئی۔ 11 جنوری کو ہسپتال داخل ہوا اور 11 فروری 98 کو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر منیر ڈار نے ایک لمبی سرد آہ بھری اور پھر کہا وہ بہت بد پرہیز تھا۔ میں ہر صبح اسے فون کرتا اور اس کی بیوی کو کہتا کہ تمہارے تارک روڈ کے قریب ہی جھیل پارک ہے، اس کو سیر کے لیے لے جاؤ، اس کو کھانے میں پرہیز لاؤ، یہ باہر سے کھاتا ہے، اسے روکو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ سوال: پینلٹی کارنر میں آپ کا استاد کون؟ جواب: 55 میں نیشنل چیمپئن شپ میں جب ہماری ٹیم نے کراچی کو سیمی فائنل 2-0 سے جیتا، وہ دونوں گول میں نے کیے، یہاں تک کہ فائنل میں بھی پہلا گول میں نے کیا۔ تمام اوپننگ میچوں میں پہلا گول ہی میں ہی کرتا تھا۔ ریلوے کا حبیب الرحمان بڑا آرٹسٹک پلیئر تھا اور میں بھی اس وقت ریلویز کی طرف سے ہی کھیل رہا تھا۔ حبیب ڈار
جیسا پلیئر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیدا ہوگا۔ وہ آرٹسٹ تھا۔ وہ جا کر پاؤں پر گیند مار کر اور اسے لے کر چل پڑتا تھا۔ پینلٹی کارنر کے لیے خواجہ اسلم جو میرے استاد تھے اور دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے جدھر سے بھی گیند آ جائے، کرکٹ ہونے کی وجہ سے گیند ڈیڈ سٹاپ کر دیتے تھے، چاہے 2 گز ادھر چلی جائے۔ جب کسی کو ڈیڈ سٹاپ گیند مل جائے تو پھر وقت بھی ملا ہو تو پھر گول کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ اذان ہو رہی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة جی سوال، ڈار صاحب پینلٹی کارنر کیا بلا ہے؟ جواب، پینلٹی کارنر لگانا 3 آدمیوں کی کاوش ہوتی ہے۔ 50% اس کا انحصار اس کھلاڑی پر ہوتا ہے جو گیند پھینکتا ہے۔ اس نے دفاع والوں کو ڈاج کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اب تو ڈی میں 5 کھلاڑی ہوتے ہیں، ہمارے وقت میں 11 ہوتے تھے۔ اگر ہمارے وقت میں 5 ہوتے تو ہم تو 10 گول کرتے۔ 5 آدمیوں سے تو وہ دفاع نہیں ہو سکتا جو 11 کرتے تھے۔ گیم تو اس وقت تھی نہ کہ اب ہم دونوں بھائیوں نے 11 کھلاڑیوں کے مقابلے میں ورلڈ ریکارڈ گول کیے ہوئے ہیں۔ تنویر ڈار بھی پہلے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ سکور کرنے والا پلیئر تھا۔ ذرا دھیان رہے کہ اس کی موجودگی میں کون سے دنیا کے پلیئر ہوا کرتے تھے، یعنی ہال لیجنڈ آف ہالینڈ، سرجیت سنگھ آف انڈیا، اسپین کا ٹاپ کھلاڑی، یعنی کہ دنیا کے سارے پینلٹی کارنر اسپیشلسٹ کھیل رہے تھے جن کی موجودگی میں وہ ہائٹس سکورر تھا۔ کل 14 سکور ہوئے جن میں سے 10 پاکستانی فل بیک نے کیے اور ورلڈ کپ جیت کر گھر آ گئے۔ ڈار صاحب، یہ ڈان اخبار میں آپ کے متعلق جو لکھا تھا، منیر ڈار ہیز اولڈ ہیڈ آن ینگ شولڈرز، اس کی کیا سٹوری ہے؟ نواب انور صاحب جو کہ بہترین رائٹر تھے اور مجھے منیر ڈار بنانے میں ان کی دلجوئی والی فکروں کا بھی بہت دخل ہے۔ میں روز گول کیا کرتا تھا اور جیسے میری سمجھ بوجھ تھی، سٹائل تھا، ٹیکنیک تھی، جیسے میرا ذہن کام کرتا اور موقع کی مناسبت سے اس کے مطابق کھیلتا تھا۔ شاید غلط بھی کرتا ہوں گا اور اللہ میاں ٹھیک کر دیتا تھا۔ بہرحال اس بات کے متعلق کہ میں کیسا کھیلتا ہوں مجھے نہیں معلوم تھا، یہ خود باہر سے دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ میرا کھیل کیسا ہے۔ سوال، ڈاکٹر صاحب کیا آپ آج کل کی ملکی ہاکی کے معیار سے مطمئن ہیں؟ جواب، بالکل نہیں۔ ہاکی کا بیڑا غرق کرنے والا صرف ایک شخص ہے جسے نہ کسی نے آج تک پوچھا ہے نہ اس ملک میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ جو بھی احتساب وغیرہ بنے ہیں یہ سب غریبوں کے لیے ہیں، امیروں کو کون پوچھتا ہے؟ بریگیڈیئر عاطف ایشیا میں ہاکی کے ڈاؤن فال کا واحد ذمہ دار ہے، جو وہاں 15 سال تک پاکستان کے نمائندہ کی حیثیت سے رہا اور FIH کے رول بورڈ کا چیئرمین بھی، اور یورپین کی ملی بھگت سے عین اپنے ناک کے نیچے اس نے سب کچھ کیا اور ہونے دیا۔ اس نے 3 بہت بڑی رولز آف گیم میں تبدیلیاں کی، تب سے ہاکی کا ایشین سٹائل ختم کر دیا گیا۔
جو یہ کہتے ہیں کہ ایشین سٹائل ابھی باقی ہے، ذرا اسے میرے سامنے بٹائیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے جواب میں بتا دیں کہ اس کے بعد ایشین سٹائل کھیلا جا سکتا ہے۔ سوال: ڈاکٹر صاحب یہ ایشین سٹائل کیا تھا؟ جواب: ایشین سٹائل ایک ٹیو تھا، ہم انگریزی کا ڈبلیو ہو کر کھیلا کرتے تھے۔ رائٹ ان رائٹ آؤٹس، سینٹر فارورڈ لیفٹ ان لیفٹ آؤٹ، ایسے ایک ڈبلیو بنتا تھا۔ رانگرز سینٹر فارورڈ آگے، انرز ان بٹوین، اور 3 ہاف بیکس رائٹ آف سینٹر آف، 2 فل بیک اور 1 گول کیپر۔ یہ ہماری فارمیشن آف گیم تھی۔ پھر ہم ٹریو کھیلتے تھے، رائٹ آف رائٹ ان، رائٹ آف سینٹر ہاف، سینٹر فارورڈ، سینٹر ہاف لیفٹ آؤٹ، جن سے ہماری ٹریو بنتی تھی، جن سے ہم انٹرچینج کر کے ان کو شکست دیتے تھے۔ اس طریقہ سے پوزیشن آف بال ہمارے پاس زیادہ رہتی تھی۔ ہر کوئی جس کے پاس بال زیادہ عرصہ رہے گا وہ قدرتی طور پر منافع میں ہوگا۔ اب یہ کیا ہے، 1 منٹ میں ہمارے پاس گیند آتا ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ دینا کسے ہے، اور اسے چھنوا کر اپنے اوپر اٹیک کروا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آف سائڈ کو ختم کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ فٹ بال کی 90 گز کی گراؤنڈ میں آف سائڈ ہمارے جو 100 گز یا 120 گز کی گراؤنڈ ہے، اس میں سے آف سائڈ ختم کر دیا گیا ہے۔ چھوٹے سے گیند سے جس کا قطر 5.5 ہے، جسے جہاں سے مرضی مارو اور اسے پہنچا دو۔ اب فٹ بال میں آف سائڈ تھی، وہ رائٹ آؤٹ بن جاتا تھا۔ رینالڈ بلابنگ کرتا تھا اور یورولڈ گول کر دیتا تھا۔ ایسے ہی رائٹ پر کھیلتے کھیلتے وہ یکدم لیفٹ پر گیند شفٹ کرتے تھے، جسے کارلوس پکڑتا اور شوٹ مار کر ہٹ ماری لیفٹ آؤٹ کی پوزیشن پر ادھر سے لوب کرتا اور وہ گول کر دیتے تھے۔ ان کے گول کرنے کی ٹیکنیک تھی۔ اب ذرا اور پیچھے چلیں۔ سن 78 میں ارجنٹائن میں پاکستان ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اس کے 3 مہینے بعد ارجنٹائن فٹ بال کا ورلڈ کپ جیتا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں ہاکی کھیلتے دیکھا اور سوچا کہ یہ نئی ٹیکنیک ہے، اور پاکستان ہاکی کی ٹیکنیک فٹ بال میں لے گیا جو پاکستان کی ٹیم کھیل رہی تھی۔ ونگرز کی مدد سے ہم اٹیک کرتے تھے، کراس آتے تھے، اور رشید جونیئر اور شہباز جیسے ہمارے پاس فارورڈ تھے جو ادھر ادھر گول کر دیتے تھے، وہ ورلڈ کپ جیت گئے۔ انہوں نے ادھر ونگرز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، اندر سے گول کروائے جاتے تھے۔ انہوں نے جیت کے بعد اس سے پوچھا کہ تم ورلڈ کپ ٹیکنیک کہاں سے لے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 4 ماہ قبل یہاں پاکستان ہاکی کھیل کر گیا ہے، میں نے انہیں ونگرز سے کام لیتے ہوئے دیکھا ہے، میں انہی لائنز پر اپنی ٹیم کو میں نے پریکٹس کروائی ہے۔ علم حاصل کرنا ہے تو جہاں سے مرضی سیکھیں، اگر دوسرے ہماری ٹیکنیک لے سکتے ہیں تو ہم دوسرے کی کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ باقی آرٹسٹ کی تو ہمارے پاس ہے جو ساری عمر نہیں سیکھ سکتے۔ جو موجودہ حالات کے پیش نظر کھیل کا ایک نیا سسٹم متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اچھی چیز جو کر رہا ہے وہ سیکھو۔ سوال: ڈاکٹر صاحب ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے جس سے پوری قوم جذباتی وابستگی رکھتی ہے، کیا آپ کے خیال میں ٹریننگ، کوچنگ اور ایسے ہی کورسز کا اہتمام وسیع پیمانے پر ہونا چاہیے؟ جواب: میں سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر مسرت کی قیادت میں PHF بڑی کوشش کر رہی ہے، لیکن جتنی سہولیات اب میسر ہیں پہلے نہیں تھیں۔ ہمیں 3 پاؤنڈ ہفتہ ملتا تھا جس سے کٹ کی دھلائی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ کوئی معیار ہو نہ ہو، وہ ان سہولیات سے استفادہ کر رہا ہے۔ ان کے پاس 2 پلیئر ہیں، ریحان بٹ کو نکال دو تو ان کے پاس ایک لڑکا رہ جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ انہیں مالی مراعات مل رہی ہیں، ضرور ملنی چاہیے۔ فیڈریشن جہاں سے بھی اور جیسے بھی ان کی مدد کر رہی ہے،
پھر فیڈریشن نے ان کو کوچنگ کروائی، لیکن کوچز کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم دونوں اکٹھے کھیل رہے ہوں اور کل آپ میرے کوچ لگ جائیں تو میں آپ کی وہ قدر نہیں کروں گا، وہ احترام، نہ قبولیت، نہ اشتراک، کیونکہ کھلاڑی ہو کر تم یہ غلطی خود کرتے رہے، مجھے کیا بتاؤ گے۔ ایف آئی ایچ والے جو کوچنگ کروا رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ ان کے متحارب انہیں آسانی سے شکست سے ہمکنار کر دیں گے۔ ان میں سمجھ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے ان کے اچھے پوائنٹس لینے کی جن میں اپنی ہاکی کو مکس کرنا ہوگا۔ اگر یہ لائحہ عمل تیار کر لیا گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فتح سے نہیں روک سکتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے جب ون روم سکول ہوں گے تو ہاکی کیا ہوگی؟ کھیل کی سہولیات لائیں۔ اب دیکھیں کہ گورنمنٹ کالج کی گراؤنڈ پچھلے 12 سال سے ہاکی کھیلنے کی اجازت اس میں نہیں ہے۔ وہ کالج جس نے 110 لڑکے انڈیا اور پاکستان کے لیے پلیئر پیدا کیے، آپ لاہور میں دکھائیں کہیں ہاکی ہو رہی ہے؟ صرف ایک ماڈل ٹاؤن کلب ہے جہاں ہاکی ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستانی ٹیم میں 9-10 لڑکے لاہور سے ہوتے تھے، اب صرف ایک ہے۔ پہلے وجہ تھی کہ خواجہ اسلم جیسے لوگ ہاکی کھیلا کرتے تھے۔ میرے دونوں بچے خود ان کے پاس ہاکی سیکھنے جایا کرتے تھے جو پاکستانی ہاکی پلیئر بنے۔ انہوں نے اپنی کچھ شاخیں کھولیں جن کی وجہ سے بہاؤالدین کرمانی مرحوم، یزید خان مرحوم کی کلبوں کی آپس میں مقابلہ بازی نے لڑکے تیار کیے، جسے تنویر ڈار میں نے بہاؤالدین کرمانی سے تیار کیا، جیسے تنویر ڈار اور میں نے بہاؤالدین کرمانی نے تیار کیا۔ تو توقیر ڈار کی بنیادی تیاری میرے استاد خواجہ اسلم نے کروائی اور پھر بہاؤالدین کرمانی صرف گھر پر ان کے اچھے پوائنٹس اور کمزوریوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ اب بہاؤالدین کرمانی اور یزید خان کے مرنے سے لاہور کی ہاکی ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ بھولے بسرے لوگ، منیر ڈار پاکستان ہاکی کا روشن باب۔ یہ مضمون جو ابھی آپ نے سنا یہ جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ملک کے معروف قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں 22 جنوری سن 2006 عیسوی میں چھپا تھا۔ ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو، جس پر کہ یہ مضمون میں روزانہ کے حساب سے اپلوڈ کرتا ہوں، تو جنہوں نے اسے نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے یعنی میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی معلومات کا خزانہ لے کر اور کے لیے دلچسپی کا سامان لے کر یہ ایسے ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر پسند فرمائے تو دوستوں سے بھی یہ شیئر کر لیں یہ ولاگ اور اس چینل کو، تاکہ وہ بھی اس دلچسپ اور معلوماتی پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں گے تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔